مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ليتفقهوا في الدين عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 11 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں دارالشیبانی للافتاء والتحقیق پہاڑپور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اس گلشن میں، جو آج گلشن ماشاءاللہ ثمردار ہو چکا ہے، اس کی ان خوش قسمت علماء کرام کی دستار بندی کی تقریب میں ہم جمع ہیں جنہوں نے 1 سال اسپیشلائزیشن ان اسلامک اسٹڈیز کے کورس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ وہ کورس ہے جو مولوی بننے کے بعد ایکول ٹو ایم فل برابر، یہ پی ایچ ڈی سے تھوڑا کم اور ایم اے سے تھوڑا اوپر، جسے تخصص کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کا کورس یہ وہ ہے، اور ان میں ان مسائل، فضائل، دلائل، عقائد پر بحث ہوتی ہے جس پر عام طور پہ دورہ حدیث تک عالم دین نہ وہ بحث سنتا ہے، نہ ان کے اساتذہ اس مجلس میں اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان میں اس طرح زیر بحث لائی جاتی ہیں، اس طرح اس کا پڑھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں اس عنوان پہ بندہ کھل کے کام کر سکے۔ میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہیں کہ انڈا پھوٹتا ہی تخصص میں آ کر ہے۔ تخصص ایک خاص مسئلے میں خود کو خاص کر لینا۔ ایک ڈاکٹر وہ ہے جو صرف ای این ٹی ہے، کان، ناک اور گلے کا علاج کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو صرف آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، ایک دانت کا اسپیشلسٹ ہے، ایک نیرو سرجن ہے، دماغ اور ڈسک جسے اب مورا کہتے ہیں اس کو چیک کرتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اسے نبض دیکھنا نہیں آتی، اسے کسی کا بخار معلوم کرنا نہیں آتا؟ بھائی آتا ہے، وہ ایم بی بی ایس ضرور ہے، لیکن اس کی فیلڈ ایک خاص چیز پر تحقیق کرنے میں۔ تو یہ وہ علماء کرام ہیں جو عالم ضرور ہیں، لیکن فتویٰ کی فیلڈ میں کہ مسئلے کو لکھ کر دلیل کی دنیا میں سمجھایا کیسے جاتا ہے، انہوں نے 1 سال تک پڑھا ہے۔ یہ ہوتا ہے تخصص۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں تخصص کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے اپنے عزیزان ان مفتیان کرام پر، جملہ حضرات مولانا مفتی عمر فاروق، مولانا فضل الرحمن، مولانا مفتی ہارون الرشید اور ان کے جملہ احباب، انہوں نے ان 2-3 سال کے عرصے میں وہ کارنامے کیے ہیں کہ مجھے پاکستان لیول پہ اتنے کم وسائل میں، اتنے کم محدود وقت میں یوں کارنامہ دینی معاملے میں سر انجام دینا بہت کم میں نے دیکھا۔ میں کراچی تک خیبر گھومتا ہوں، میں الحمدللہ پاکستان کے چپے چپے پر جا کر ایک ایک جگہ کی خاک چھان چکا ہوں۔ میں سندھ کی مہمان نوازی سے لے کر خیبر پختونخوا کے اکرام تک، اور پنجاب کی جرت سے لے کر بلوچستان کے دسترخوان تک واقف ہوں۔ میں ان سب معاملات کو جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں 3 سال کے عرصے میں انہوں نے جو فتاوی جاری کیے ہیں اس کی جلدیں 14 جلدیں ہو چکی ہیں۔ اس جیسی مثال آپ مجھے پیش کر کے دکھائیں 3 سال کے عرصے میں، اور 15 کتب پہ کام کیا ہے، جن میں سے 8 کتب چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور باقی پر کام جاری ہے۔ اور اکابرین کی ان کتب پہ کام کیا جو عام طور پہ مخطوطہ کی شکل میں تھا اور لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتب، حضرت امام الاولیاء مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کو اپنی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ شائع کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔
اور اس کے ساتھ اسی سال شروع میں ہم نے مشورہ کیا تھا، اس سال سے مراد 2022 نہیں بلکہ اس سال سے مراد شوال 1443 ہجری اسلامی سال، قمری سال، ہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں تخصص شروع کرنا چاہیے. تو یہ تخصص کے پہلے سال کے ہمارے اس ادارے کی دستار بندی ہے. تو یہ بھی آپ حضرات کی دعائیں اور آپ کے سامنے کارگزاری رکھنے کی ترتیب ہے. اور میں اپنے بندوں کی کارگزاری رکھتا ہوں، اسے کوئی تکبر نہ سمجھے. میرے اکابر کی ترتیب ہے کہ وہ کارگزاری کو پیش کرتے ہیں. حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے انوار الرشید کے نام سے اپنی سوانح خود لکھی ہے. کل کوئی کہہ دے اپنی بات کرتے ہیں تو بابا یہ غلط ہے، تو مفتی رشید احمد لدھیانوی پر آپ کیا اعتراض کریں گے؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے آپ بیتی کے نام سے 7 حصے اور 2 جلدوں پر مشتمل اپنی ساری باتیں آپ کی خدمت میں خود رکھی ہیں. تو اسی لیے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میں اپنے حضرات کی کارگزاری اپنے زبان میں پیش کرتے ہوئے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے عنوان کو سامنے رکھ کے پیش کر رہا ہوں. اور میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے، آل ورلڈ لیول پر آپ کو کسی دینی مسئلے پر کوئی سوال چاہیے، زبانی سوال کا زبانی جواب، تحریری سوال کا تحریری جواب یہ ادارہ آپ کو دیتا ہے. میں صرف پاکستان اور جنوبی ایشیا کی بات نہیں کرتا، شکاگو امریکہ، حضرت مولانا قاری عبد المنان دامت برکاتہم ہمارے لیے خان کی ایک عظیم نشانی ہے. سارے حضرات انہیں جانتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب کا ایک علمی کام بھی ہے، کئی مدارس وہاں کے اسلامک سینٹر تک مستقل طور پہ یہاں کے فتح وجات کی ترتیب ہماری جڑی ہوئی ہے. یعنی کیا ایک کلک پر پوری دنیا میں ڈیٹا جائے اور ایک فتوے کے اوپر اور اس طرح معاملات پہ. یہ ان حضرات کے کام میں اگر ہم تعاون نہیں کر سکتے تو رکاوٹ نہ ڈالیں، دعائیں کریں، ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو. اور میرے دوستو، یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے اس جوانی کی عمر میں ان سے کام لیا. بڑی بات ہوتی ہے. میں ایک جملہ کہوں آپ ناراض ہوں گے، لیکن اگر ہو بھی جائیں تو میں کہوں گا آپ کی اس پوری پٹی میں، آپ اس طرح کی پٹی پر چلتے چلے جائیں، اس جیسے نوجوان اور اتنے محدود وسائل میں کسی نے کام کیا ہو، آپ مجھے مثال پیش کریں، میں آپ کو اپنی گھڑی تحفہ دیتا ہوں. اور یہ میری گھڑی کوئی عام گھڑی نہیں ہے، یہ میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے تحفہ دیا. آپ ماشاءاللہ گھڑی پہ نہیں کہہ رہے، میں کو ڈاڈی سمجھ گئی، ٹھیک ہے نا. میں پیش کرنے پہ تیار ہوں، آپ مجھے دے دیں، کوئی ایک مثال دے دیں. تو بھائیو، یہ اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو دعائیں ان کے لیے ضرور کیا کریں. گھر بیٹھے آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان میں حصہ ہوگا اس دینی کام میں. ہماری کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس. مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے، مولانا قادری صاحب نے آپ کی خدمت میں کھل کے بات کی ہے. ان حضرات کو رب جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے تو انہوں نے ویسے ہی، میں تو آپ کے شہر، آپ کے علاقے کا ہوں، ختام و مسک بنا کے آخری بیان دیا. میں نے تو مولانا کو کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آخری گفتگو فرمائیں. لیکن ان حضرات نے مجھے کہا تو میں چند باتوں میں آپ کی سمع خراشی چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا. میں کچھ وہ پوائنٹس آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو عام طور پہ ہمارے بیانات میں اسے زیر بحث نہیں لیا جاتا. میرے دوستو، میں عوام سے خصوصاً مخاطب ہوں کہ ہمیں چاہیے ہم دینی معاملات پہ اپنے علماء کرام پر اعتماد کرنا سیکھیں. ہر مسئلے میں آٹومیٹک مفتی نہ بنے. ایک بندہ پاکستان سے وزٹ کر کے اپنے ملک گیا تو انگریزوں نے پوچھا بتا پاکستان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی 100% ایجوکیشن ہے پاکستان میں، 100% تعلیم ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی. تو ان سائلین نے کہا ایسا تو نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں شرح خواندگی اتنی نہیں ہے جتنی آپ لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے، ہر بندہ دین بھی پڑھا ہوا ہے، دنیا بھی پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی ہے اور مفتی بھی ہے. انہوں نے کہا کوئی مثال، ایگزامپل، کچھ بات پیش کر سکتے ہیں؟ کہا جی میں کر سکتا ہوں. کہا بتائیں. کہا جی میں جا رہا تھا، مجھے پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، تو میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے. چاہتا یہ تھا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس ریفر کرے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس وہ بھیجے. اس نے مجھے خود کہہ دیا پیناڈول والی گولی کھا. اچھا ٹھیک تھی، ویسے پیناڈول کی گولی کھا لیں، پیراسیٹامول کھا لیں، ڈسپرین کھا لیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے.
حالانکہ اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اگر ڈسپرین کڈنی پیشنٹ کھا لے تو اس کے لیے ریکٹ ہو جائے گا، اس کو بندے کو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس نے گولی اٹھا کر مجھے دے دی، کوئی اتنا پتہ اسے نہیں ہے. یار اس خون والے کو یہ گولی لگتی ہے یا نہیں لگتی، اسے اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسے موافق ہے یا نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھا. گھر کے الماری میں پڑے ہوئے 2 گولیاں اٹھائی اور کھا لی، نہیں پتا وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں یا آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ ڈاکٹر ہے. کہا جی مفتی کیسے ہے؟ کہا جی راہ جاتے میں نے ایک بندے سے مسئلہ سنا، ایک شخص دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی وضو میں دایاں بازو دھونا بھول گیا اور پھر میں نے نماز بھی پڑھ لی اور اب ایک دن بھی گزر گیا تو یاد اب آیا کہ میں نے دایاں بازو نہیں دھویا تھا. تو دوسرے نے کہا کوئی ڈر دی لوڑ کچھ فکر کی بات نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ان مولویوں کے چکر میں نہ جانا، اللہ معاف کر دے گا تمہیں. تو نے کہا پتہ چلا ہر بندہ مفتی اعظم ہے. تو بھائی آج ہمارا یہی حال ہے، ہم جس داڑھی والے کو دیکھتے ہیں فتوے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. یوں نہیں ہے، دین کے ماہرین پر اعتماد کرنا سیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال مدارس میں لگائے ہیں. کیوں وجہ؟ اگر آپ ترجمہ اٹھا کے ڈائریکٹ مولوی بن جائے، آپ ایسے مسئلے دیکھ کر ڈائریکٹ مفتی بن جائے، تو یہ 10 سال انہوں نے کیوں مدارس میں بیٹھ کر مہارت حاصل کی؟ تو بھائی یہ ماہر لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے، ان کے پاس آنا سیکھو. اس طرح میں ایک بات مزید بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے اندر ایک غلطی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ ہم دین کو محدود سمجھنے لگ گئے ہیں. دین محدود نہیں ہے، دین مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں؟ ضابطہ کا معنی قانون اور حیات کا معنی پیدائش تا وفات. دنیاوی زندگی کے لیے یہ قوانین ہے. تو جب دین ہر مسئلے کے لیے ضابطہ ہے، پوری زندگی کے لیے قانون ہے، تو اس میں ہر طرح کی دینی رہنمائی موجود ہے. ہمیں چاہیے ہم یہاں لیں. اب مسئلہ یہ ہے، ہمارے اندر آج ایک کمی ہے. میرے ملک کا وہ نوجوان جس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ ایک بات سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے دینی معاملات میں عالم کو کردار ادا کرنا چاہیے، علماء کو آگے آنا چاہیے. مثلا مسجد ہے، عالم کے پاس ہو، مدرسہ ہے، عالم کے پاس ہو، خانقاہ ہے، عالم دین اس کو چلائے، تدریس و تجوید و تعلیم ہے، علماء سنبھالے. اسی طرح اللہ کے لیے دل صاف کرانا، تزکیہ و پاک تصوف کی فیلڈ علماء سنبھالے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب یہی عالم جس کو یہ حدیث کی مسند پہ بیٹھتے ہوئے خوش ہو کے دیکھتا ہے، تفسیر کی مسند پہ بیٹھتے ہوئے خوش ہو کے دیکھتا ہے، مسجد و مدرسے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جب یہی عالم خانقاہ سے نکل کے قومی اسمبلی میں اپنے کردار ادا کرنے کے لیے اسلامی سیاست میں عالم دین قدم رکھتا ہے، تو جس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیتا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے عجیب بات ہے، اس مولوی کو خانقاہ میں ہونا چاہیے، دینی بات بتاتا، اس مولوی کو مسجد میں ہونا چاہیے، دینی معاملات بتاتا، مدرسے میں ہونا چاہیے، سبق پڑھاتا، امام مسجد ہوتا، نماز پڑھاتا، خطیب منبر ہوتا، بیانات کرتا، تبلیغ دین میں ہوتا، تدریس دین میں ہوتا، تعلیم دین میں ہوتا. اسے کیا کام ہے کہ وہ تصوف سے نکل کے، خانقاہ سے نکل کے، مساجد و مدارس سے نکل کے اسلامی سیاست میں آ کر بیٹھ گیا؟ اور یہاں پر بڑے بڑے دانشور بن کے سامنے آ جاتے ہیں. ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرو، ممبر کو سیاست کے لیے. آؤ میں اس معاملے اور غلط فہمی کو آپ کی خدمت میں 2 اور 2 4 کر کے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ ذہن کس نے ہمیں دیا ہے، یہ سوچ ہمیں کس نے دی ہے، یہ فکر ہمارے دماغوں میں کس نے ڈالی ہے. آؤ میں 2 جملے کہنے لگا ہوں. 2 خاندان سادات کے چشم و چراغ پیش کر رہا ہوں. دونوں سادات کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، دونوں کے جسم میں خون حیدر دوڑتا ہے. یہ اولاد نبی اور آل علی ہیں. پہلے سادات میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ محدث جلیل علامہ سید یوسف بن ناری رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ بھی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے.
آپ ان دو کے کردار کو اٹھا کر ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے کیا کردار ہے. قادیانیت کا مسئلہ ملک پاکستان سے پہلے اٹھا ہے, ملک پاکستان بعد میں بنا ہے. جب 1947 کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ کو اور ہمارا ملک معرض وجود میں آیا, سلطنت خداداد مملکت اسلامیہ پاکستان بنا ہے. 1953 میں قادیانیت کی سازشیں عروج پر تھیں. امیر شریعت رحمہ اللہ نے قیادت سنبھالی, گلی گلی گئے ہیں, چوک چوک گئے ہیں, چوراہے چوراہے گئے ہیں, نہ روڈوں کو دیکھا, نہ سڑکوں کو دیکھا, نہ شہروں کو دیکھا, نہ دیہاتوں کو دیکھا, نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی. سفر کیا, آدھی زندگی ریل میں گزار دی, حکومت وقت انگریز کی مخالفت کی, آدھی زندگی جیل میں گزار دی. اس شخص نے دن رات ایک کر کے ختم نبوت کے کارنامے کا پھریلا رہرایا. 1953 جب آیا, 10 لاکھ بندہ, عام فیگر نہیں ہے, 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہو چکا تھا. 1 لاکھ بندہ اپاہج, معذور, ڈسیبل پرسن, کہیں گولیاں کھا کے, کہیں سرکار کے ڈنڈے کھا کے, کسی جگہ زخمی ہو کر یہ مفلوج ہو چکا تھا. اور 10,000 آدمی کی گردن پر چھری چل چکی تھی. 10,000 شہداء تھے. پورے ملک میں تحریک چلی. اس وقت کے پرائم منسٹر آف دا کنٹری خواجہ ناظم الدین ٹس سے مس نہ ہوا. قانون نہیں بنا ختم نبوت کا. ہمارے پاس تبلیغی جماعت کی طاقت تھی, تعلیمی جماعت کی طاقت تھی, مدارس تھے, مساجد تھی, خانقاہ تھے, منبر تھا, مصلی تھا, سب کچھ تھا. لیکن تاریخ میں ہم ملک میں قانون نہ بنوا سکے. مخلص ضرور تھے, اچھے ضرور تھے, نیات ان کی اچھی تھی, قانون نہ بنا. کیوں؟ ایک مسئلہ تھا, ایک عنوان. اس وقت ہمارے پاس سیاسی قوت علماء کے پاس نہیں تھی, سیاسی طاقت, سیاسی طور پر نمائندگی علماء کے پاس نہیں تھی. جب 1974 آیا, 22 مئی 1974 کو جناب ملتان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس موجودہ چناب نگر سابقہ ربوہ سے گزر رہے ہیں. قادیانیوں کی چھیڑخانی پر مسلم طلبہ زخمی ہوتے ہیں. تحریک اٹھی ہے. متحدہ مجلس عمل ختم نبوت کے نام سے پورا پاکستان اکٹھا ہوا ہے. محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت ہے. حضرت بخاری تو فوت ہو گئے تھے. 28 اگست 1961 حضرت بخاری کا انتقال ہے. اب حضرت بنوری نے قیادت سنبھالی ہے. اور جب بات آئی ہے چوک چوراہوں پہ جلسے ہوئے, مئی میں یہ واقعہ ہوا, اگست میں جا کر پورے ملک تک 2 ماہ میں دعوت ختم نبوت پھیل چکی ہے. 7 ستمبر 1974 کو لیجسلیٹو اسمبلی آف دا مائی کنٹری پر وہ وقت آیا کہ جب قادیانیوں کو برسر اسمبلی بلایا گیا, آؤ قادیانیوں, تم اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتے ہو, اپنی ضلالت, اپنی شیطنت, اپنا دجل, اپنا کفر, اپنا گمراہی پروگرام لے کر آؤ, قومی اسمبلی میں آؤ. جرات ہے تم میں, تم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے, بوتلوں کا دودھ نہیں پیا. مرزا قادیانی کو قرآن اور حدیث کے میزان میں نبی ثابت کر کے دکھاؤ. اور اس وقت سیاسی پاور بھی علماء کے پاس تھی. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا اس وقت ایک حلقہ تھا, مفکر اسلام, قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کو یہاں کے غیوروں نے جتوا کر بھیجا ہوا تھا. ہزارہ کی زرخیز سرزمین نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرکزہ مرد حر کو وہاں پہنچایا ہوا تھا. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام مذہبی قیادت ان کی پشت پر تھی. اور انہوں نے وہاں قومی اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا. اس وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اس وقت کے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو
इस बात पे एग्री होना पड़ा कि हम एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, कादियानियों को खुसूसी कमेटी में बदल के असेंबली बुलवाते हैं। 13 दिन बहस हुई है। अटॉर्नी जनरल भी बात करता है, मौलाना मुफ्ती महमूद भी बात करते हैं, कौमी असेंबली का स्पीकर भी बात करता है, वजीर आजम भी बोलता है, वज़रा भी बोलते हैं, कायमा कमेटी के मेंबर्स भी बोलते हैं, कादियानी भी बोलते हैं। 13 दिन दावत दी। मैंने उस दिन हजरत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम को कॉल पे पूछा। जब मैंने सवाल पूछा मुझे कहा बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत कम मुझसे किसी ने ऐसा सवाल पूछा। मैंने कहा हजरत बताएं, कादियानियों के तो 2 ग्रुप है। हम मिर्जा नासिर का सुनते हैं कि ये आया था, ये तो कादियानी मिर्जाई जमात का बड़ा था। कादियानियों को दूसरा ग्रुप लाहौरी, इसकी क़यादत किसने की थी असेंबली में, कौन इनको रिप्रेजेंट कर रहा था? उन्होंने कहा जी अब्दुल करीम एडवोकेट कर रहा था। तो कादियानियों के दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया कि कल एक कह दे जी हमें नहीं बुलाया। आए पहाड़पुर डेरा इस्माइल खान के गयूरो, 13 दिन तक बहस हुई। मैं खुलासे के तौर पे कहता हूं, कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। और इस्लाम ऐसा जीता, कानून बना, कानून। सुनो, वो भी सैयदजादा थे, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, ये भी सैयदजादा थे मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह। वहां लाखों बंदे घर से बेघर हुए, वहां पर 1 लाख बंदा माजूर हुआ, 10,000 जवानों का खून लगा। यहां पर कोई बेघर नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ, और कानून बना। क्यों? उलमा के पास सियासी कुव्वत भी थी, अल्लाह की मदद भी थी। अब मुझे बताएं, हम किस बुनियाद पर इस सियासत के मुखालिफ हैं? आओ मैं वो बुनियाद बताने लगा। जब कादियानी अपने कुफर को कुफर समझ के वहां से निकाला गया और कानून बना, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत पे पहरादारी के लिए आका की नामूस पे चौकीदारी का हक ने अदा किया। हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, मुझे मेरे अकाबर बताते हैं कि सर पे सफेद इमामा, माथे पे कलमा तैयबा की पट्टी, कंधे पे हमायल शरीफ कुरान शरीफ लटकाया हुआ, सफेद कुर्ता, सफेद जुब्बा और हाथ में आसा रख के मिर्जा कादियानी का तीसरा पोता मिर्जा नासिर आया। अल्लाह के नाम पे हाथ बांध के जल्ला जलालुहु कहता था, रिसालत महब के नाम पे झुक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता था। तो मुझे खतरा पड़ गया कि कहीं की असेंबली के सादा लोग जिनके दिल में दीन का दर्द है, दीन का इल्म नहीं, इस कुफर को इस्लाम न समझ बैठे, हाय क्या होगा। हम मौलवियों के सर पे किसी पे पगड़ी है, किसी पे नहीं है, हम कोई जुब्बे में नहीं है, हमारे माथे पे कलमा तैयबा की पट्टियां नहीं है, लेकिन ये कुफर अपने आप को इस्लाम में पेश कर रहा है। कई हवाले आए, वहां एक हवाला तो बराहीन का आया, रब रहमत नाजिल करे डी खान के एक मर्द हुर पे, जनाबी अजीम मुजाहिद रहमहुल्लाह, इनके पास वो किताब थी, कादियानियों ने छुपाई हुई थी। इन्होंने हजरत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को पेश किया। हमारे बुजुर्ग जमीयत उलमा के अजीम मुजाहिद के नाम से बहुत वाकिफ है, इनने पेश किया और मुफ्ती साहब ने उसी किताब को वहां पेश किया और कौमी असेंबली के लोगों को कहा, एक जुमला सुनो, क्या तुम लोग अपनी माओ पर एतबार करते हो? का महमूद ये कौन सा सवाल है? का बताओ तुम्हें अपनी माओ पे एतमाद है कि तुम हलाल जादे हो या हराम जादे हो? का जी हमें अपनी वालदाओं पर एतमाद है, माओ पर एतबार है, अपने बाप पर एतमाद है, हम हलाल नस्ल है। कहो मिर्जा कहता है, कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया। कहा जो मुझे मानता है वो हलाल ज़ादा है, जो मुझे नबी नहीं मानता उसकी माँ ने हराम कारी किया। खोल गया असेंबली का माहौल। कहते हैं बज़ाहिर तो शायद कादियानियों ने कहा कि जी हमारी किताब नहीं है, तो मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है, वो मोबाइल का जमाना तो नहीं था, कहा मुझे भी इस कमरे में बंद कर दे, मिर्जा नासिर को भी बंद कर दे, हमसे किसी किस्म के बाहर का राब्ता ना हो, सब कोई कादियानी मुसलमानों को यहाँ बिठाओ, जुल्फकार अली भुट्टो ऑर्डर जारी करे, यहां से इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर उड़े, चिनियोट जाए,
चिन्योट की डीसी को कहो रव्वा बुक दीपू से मिर्जा की ये किताब लेकर आए, अगर मिर्जा की किताब से ये हवाला न मिला महमूद अपनी मौत लिख देगा। यूं होता है खत्म नबूवत पर पहरादारी, यूं है। तो वही मिला हवाला और कादियानी जलील होकर यहां से निकला और आज कानून बन चुका है कि अपने कुफर को इस्लाम के नाम पे पेश नहीं कर सकते। ये मेहनत इन सियासी उलमा की है। जब कादियानी निकला तो उसने एक बयानिया बनाया, सुनो, नैरेटिव बनाया, एक मौकिफ रखा कि डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और अपना उल्लू सीधा करो। का वो कैसे? का जहन दो लोगों को तबलीगी जमात हक की जमात है, का ये क्यों कहे? का कहो तो सही, मदरसा हक का मदरसा है, क्यों कहे? का कहो। मसाजिद का इमाम मौलवी ठीक है, खानकाह में बैठने वाले ठीक है, वो आलिम है, सियासी आलिम नहीं है, इसको इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहिए। का यूं कहो। क्यों? कादियानी जानता था कि सियासी पावर जब तक इनके पास है, इन्होंने मेरे अंदर वो कील ठोका है कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। इसीलिए उसने सियासी उलमा से मुसलमानों को जुदा करने का प्लान बनाया और उसने ये चक्कर बनाकर फैला दिया। क्या 1974, क्या 2022? आज के नौजवान को आधी सदी में ये जुमले भूल गए कि कादियानियों के थे मुसलमानों के। आज मेरा नौजवान मुझे यही कहता है, मौलाना आप सियासी बन गए, अच्छी बात करते थे, आप तो दीन का जुमला, आपको असम्बली का चस्का पड़ा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो, हम पूरा दीन सुनाने वाले हैं, अधूरा दीन सुनाने वाले नहीं हैं। आप कहेंगे दीन है सियासत, हाँ, दुनिया के किसी आलिम दीन पर हाथ रखो, उसे को सियासी आयात पढ़, वो पढ़ के दिखाएगा, सियासी हदीस पढ़, वो पढ़ के दिखाएगा। ना हो हमारी सजा मौत लिख देना। क्या अल्लाह के कुरान में इस्लामी सियासत नहीं है? नहीं है तो मैं चलो बतौर हवाला 2-3 आयत आपकी खिदमत में रखता हूं। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़। हजरत यूसुफ ने खुद को बतौर वजीर खजाना के, बतौर कैंडिडेट, बतौर उम्मीदवार पेश किया है। बताएं वक्त का जलीलुल कदर नबी यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, सिलसिलातुज़्ज़हब अंबिया का, ये खुद को सियासी खिदमत पर पेश करता है। आप कैसे कहते हैं कि आलिम नबी का वारिस है और ये काम न करे? किस बुनियाद पे? या दाऊद इन्ना जअलना की आयत उठाए। हजरत दाऊद नबी भी हैं और इस्लामी सियासतदान भी हैं, कौम के बादशाह भी हैं। व सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर की आयत उठाए। हजरत सुलेमान नबी भी हैं और वक्त के इस्लामी सियासतदान भी हैं और इनके विजिट हो रहे हैं पूरी उम्मत में। कैसे कहेंगे आप? और अगर इस पर भी न समझो, आओ मेरे पाक पैगंबर के दरबार में। मौलवी के सर पे दस्तार फजीलत तब सजती है जब वो सही बुखारी को पढ़े, पास करे। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब जिक्र बनी इसराइल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बअदी फसयकूनु बअदी खुलफा फयक्सुरून। हुज़ूर पाक ने फरमाया, लोगों, अंबिया आते, वो नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। या रसूल अल्लाह, फिर का कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, जब एक नबी फौत होता तो अल्लाह दूसरे को नबूवत भी देते, इस्लामी सियासत का ताज भी देते। या रसूल अल्लाह, फिर फरमाया व इन्नहु ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद नई नबूवत नहीं है। हमारा ईमान अकीदा है या नहीं है? हुजूर पाक आखिरी नबी है, हुजूर के बाद नया नबी। जो मानता है हाथ खड़ा करके मुझे बताए, जो मानता है। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, हाथ खड़ा रखे, खत्म नबूवत के लिए हुजूर पाक के बाद नया नबी पैदा नहीं हो सकता। हुजूर पाक आखिरी नबी है। जब हुजूर ने जुमला फरमाया तो सहाबा के जहनों में सवाल उठा, क्या रसूलल्लाह, जब नबूवत खत्म है तो अब इस्लामी सियासत भी खत्म है? क्या अब इस्लामी सियासत का सिलसिला भी आगे नहीं जाएगा? और यूं गोया सवालिया नजरों से अल्लाह के रसूल के चेहरे अनवर के शरबत दीदार को पिया होगा। तो हुजूर पाक ने फरमाया, ऐसा नहीं है,
فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، لوگوں میرے بعد میرے خلفاء علماء آئیں گے۔ یا رسول اللہ ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْسُرُونَ، کئی ہوں گے۔ میرے پاک نبی نے سیاست اسلامیہ کا سہرا علماء کے سر پہ رکھا ہے۔ جیسے مولوی مسجد کے مصلی میں نبی کا وارث، جیسے خطیب منبر خطابت پہ نبی کا وارث، جیسے مدرس مسند تدریس پہ نبی کا وارث، جیسے مبلغ دعوت و تبلیغ میں نبی کا وارث، جیسے صوفی پیر طریقت شیخ طریقت خانقاہ و تصوف و تزکیہ میں نبی کا وارث، ویسے اسلامی سیاستدان سیاست اسلامیہ میں نبی کا وارث۔ یہ حدیث میرے پاک پیغمبر کی ہے۔ یہ دنیا کے کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر، کسی فقیر، کسی وڈیرے، کسی لیڈر، کسی رئیس، کسی قائد کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، جس کی سفارش کل قیامت میں اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ یہ اس پیغمبر کی حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مذہب کا نوجوان، تیرے دماغ کو کیا ہو گیا؟ عالم سیاست میں آئے تو اسے پیچھے بھگاتا ہے، تو کہتا شکریہ میرے مولانا، تو نے اس فیلڈ کو سنبھالا ہے جو فیلڈ یتیموں اور مسکینوں کی طرح عام سیاستدانوں میں فٹ بال کی طرح چل رہی تھی۔ جب آپ ممبر پہ کسی سرمایہ دار غیر عالم کو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ مصلی پہ کسی جاگیردار وڈیرے غیر عالم کو نہیں آنے دیتے کہ یہ نبی کی وراثت ہے، پہاڑ پور کے غیوروں، ایسے سیاست اسلامیہ میں بھی کسی اور کو نہ آنے دینا، یہ عالم دین کو نبی کی وراثت ملی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دماغ بند ہے، الٹا ہمیں کہتے ہیں۔ میں امیر عظیمت شہید رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں، سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھنی چاہیے نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ جب عالم دین اس فیلڈ میں ہو تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نبی کا وارث بن کے آیا ہوا ہے۔ ایک بندے نے ایک عجیب بھدی منطق مجھے سنائی، وہ منطق یہ ہے، میں سندھ میں ہوں، مجھے کہتے ہیں مولانا ایک سوال ہے پوچھئے۔ کہتے ہیں سیاست تو بہت گندلا میدان ہے، یہ تو بہت گندی فیلڈ ہے، اس میں گالم گلوچ ہے، اس میں الزامات ہے۔ آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، آپ ممبر پہ سجتے ہو، آپ تبلیغ میں سجتے ہو، آپ تدریس میں سجتے ہو، آپ افتاء کے مسند پہ سجتے ہو، آپ خانقاہ میں سجتے ہو، آپ سیاست میں کیوں آئے؟ میں نے کہا بہت اچھا، دین کی کوئی فیلڈ سنبھالو، باقیوں کے لیے دعا کرو، بہت اچھا، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، سیاسی میدان گندلا تب ہوا ہے جب تم جیسے سادے توریوں نے مل کے، سادہ نہیں سادی توریوں نے مل کے علماء کو وہاں نہیں جانے دیا، وہ میدان گندلا ہو گیا، تو علماء کو بھیجتا، یہ مفتی محمود کی شکل میں قادیانیوں کی منجی ٹھوک کے آتے۔ میں کراچی میں تھا، ایک قوم پرست مجھے وہاں ملا، مجھے کہتے ہیں اچھا بتاؤ تمہاری جمعیت علماء نے، تمہارے مولانا نے آج تک اسلام کی کون سی خدمت کی ہے؟ میں نے کہا ادھر آ، تو نے آج تک مولانا کو ووٹ کتنے دیے ہیں؟ کتنا سپورٹ کیا ہے مولانا کے نمائندے کو کراچی سے؟ کتنے ممبر پاس کرائے ہیں؟ کہتے کوئی نہیں۔ میں نے کہا تیری سوال کا حق نہیں بنتا، تو میرا ووٹر سپورٹر ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے؟ 15 بندے بھیج کے مولانا کو اسمبلی بھیج دیتے ہو، چھری دے کر کہتے ہو جنگل کاٹ کیا، اور چھریوں سے جنگل نہیں کاٹے جاتے، تم 1/3 میجارٹی دو، پھر دیکھو کہ اسلام جیتتا کیسے اور کفر ہارتا کیسے۔ یہ عالم نبی کا وارث ہے سب میں ایک بات کہتا ہوں سنو، دعوت و تبلیغ جب نبی کی میراث ہے تو مجھے اس میں چلنا چاہیے، اگر میں نہیں چل سکتا، میری مصروفیات ہے، تو مجھے ان کے لیے دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ اگر میں تبلیغ میں چلتا بھی نہیں ہوں، دعائیں بھی نہیں کرتا، اندر کچھ مسئلہ خراب ہے۔ مجھے مدرسہ بنا کر چلنا چاہیے، لیکن اگر میں مدرسہ نہیں بنا سکتا تو میں مدارس والوں کے لیے دعا تو کروں نا۔ میں مدرسہ بھی نہیں بناتا، دعا بھی ان کے لیے نہیں کرتا، اندر سے کچھ کم خراب ہے۔ میں خانقاہ میں اپنے شیوخ کی اجازت سے خانقاہ میں بٹھا کر اللہ اللہ کی مجلس لگاؤں، میں نہیں لگاتا، مجھے اجازت نہیں ہے، تو پھر میں دعا تو کروں۔ میں لگاتا بھی نہیں ہوں مجلس، میں دعا بھی نہیں کرتا،
اس کا معنی ہے اندر سے کام خراب ہے. سن اگر برداشت کر پاؤ. ایسے پیغمبر کی وراثت اسلامی سیاست ہے. مولوی کو اس میں آنا چاہیے, وہ آئے, اور اگر اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہ نہیں آتا تو ان کے لیے دعا ضرور کرے. وہ ساتھ بھی نہیں چلتا, دعا بھی نہیں کرتا, الٹا علماء کے خلاف روڑے اٹکاتا ہے. ناراض نہ ہونا, کتی چوروں دنار رلی کھڑوتی ہے. دال کالی ہو چکی ہے, اندر سے کام خراب ہو چکا ہے نبی کا وارث, رکھتا سر پہ دستار ہے, منہ پہ داڑھی رکھ کر علم قرآن, علم حدیث, علم تصوف, علم فقہ, علم شریعت کے علوم سے اپنے سینے میں رکھ کے اس کا محافظ ہے, اور دین کے کسی میدان میں چلتا بھی نہیں ہے, دعا بھی نہیں کرتا. مجھے اس کی تلاشی لینی ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رازلوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے, تیری راہبری کا سوال ہے. ایسے نہیں میں اس طرح تلاشی لیتا ہوں پھر اور برسر منبر لیتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو کہہ دو کہ سیاست اسلامیہ نبی کی میراث نہیں ہے, کرو انکار اللہ کے قرآن کا, کرو انکار پیغمبر کے فرمان کا. لیکن جب تم مانتے ہو, تمہیں تسلیم ہے کہ یہ نبی کا میدان ہے, وراثت میں علماء کو ملا ہے, پھر دعا بھی نہیں کرتا, الٹی مخالفت کرتا ہے. اپنی تلاشی دے, معاملہ کیا ہے؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کراچی تک خیبر چلتا ہوں, میں نے کہا میں نے انشاءاللہ قوم کو زبان دینی ہے, میں بچے بچے کو زبان دوں گا, اور یہ زبان دے کر یہ سوالات کرواؤں گا جو دین کے کسی شعبے کو غلط کہہ کر علماء سے امت کو کاٹتے ہیں, انہیں جواب دینا ہوگا انشاءاللہ. اور میرے دوستو, میں ایک بات مزید بھی کہوں, ہم جب منبر پہ بات کرتے ہیں, میں لیا میں تھا, مجھ سے ایک سوال ہوا کہ مولانا ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو؟ میں نے کہا عالم نبی کا وارث ہے, نبی کی وراثت ممبر پہ بتائے گا, سینما میں نہیں بتائے گا. یہ سوال تو مجھ سے کرتا ہے, میں ممبر پہ بتاؤ گے؟ ہاں ہاں, عالم ممبر پہ بتائے گا. تیرے اندر جرأت ہے تو روک کے دکھا دے. یہ کوئی بات ہے؟ جب نبی کی وراثت ہے, جب دین ہے, ہمیں یہ نہ کہو مذہبی کارڈ کھیلتے ہو. اگر یہ مذہبی کارڈ ہے تو مجھے مذہبی کارڈ قبول ہے. میں مذہب کی بات کروں گا, میں لا مذہب نہیں ہوں. میں ایمان, قرآن, سنت, احسان, اقام کی بات کروں گا. میں کسی کا کاسا لیس نہیں ہوں. میں نے وہ بات کرنی ہے جو کرنے کا حق ہو. اور آج دشمن بھی مانتا ہے, خدا کی قسم وہ یہ بات مانتا ہے کہ جرت مند ہے تو اس پیلی پگڑی والے کے پاس ہے. اور میں نے کہا ہے کہ کام وہ کرو جس سے دشمن ڈرے, رب رحمت نازل کرے. شہید ختم نبوت, شہید اسلام, جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے چشم و چراغ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کو اللہ غریق کے رحمت فرمائے, اس کی قبر پہ کروڑ اور رحمت نازل فرمائے. مرشد العلماء ہے, ختم نبوت کا پھریلا پوری دنیا میں لہرایا. تو جو اس وقت کا مرزا طاہر تھا, جو بیٹا تھا مرزا ناصر کا, جو بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود کا, جو بیٹا تھا مرزا قادیانی کا, وہ تڑپ اٹھا. اس نے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی بنیاد پہ تمام قادیانیوں کو ایک خط لکھا, اپنی رولنگ جاری کی. کیا کہ ہمارے جو دشمن ہیں, یعنی قادیانیوں کے دشمن, ختم نبوت کے چوکیدار و پہرادار, ان کے نام لکھ کر بھیجے کہ ان کے بیانات نہ سنے کرے, ان تک ساتھیوں کو نہ جانے دے. ان میں جب لسٹ آئی تو ان میں اوپر نام مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کا تھا. یار کیا اس بوڑھے شیر نے جواب دیا. مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے خط لکھا, والسلام علی من اتبع الہدی. یہ وہ سلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا تھا. آگے تحریر لکھی کہ تو اس قابل تو نہ تھا کہ میں تجھ سے یوں مخاطب ہوتا, لیکن بطور انسانیت میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کا یوں شکریہ کے لفظ ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس اور کوئی نیکی تھی یا نہیں تھی, اور کوئی دینی خدمت تھی یا نہیں تھی,
تو نے میری نجات کا راستہ آسان کر دیا ہے. مجھے رب کل قیامت پہ طلب کرے گا, میں دربار خداوندی میں جاؤں گا تو تیری یہ تحریر بھی لے کر جاؤں گا, مولا میں اور کچھ تھا یا نہیں تھا, لیکن تیرے پیغمبر کا اتنا وفادار تھا کہ تیرے پیغمبر کے غدار نے مجھے اپنا دشمن نمبر 1 مانا ہے. یوں ہوتا ہے. اور آج اللہ نے یہ سعادت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو دی ہے. 2018 کے الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کی لڑکی نادیہ رمضان چودھری, یہ وہاں کی سربراہ تھی لندن کی سیکریٹریٹ کی ان کی جماعت کی, یہ مرزا مسرور کے پاس گئی, 5واں پوتا مرزا قادیانی کا, اور اس کو جا کے کہا ہمیں ووٹ چاہیے, سپورٹ چاہیے, آپ فریڈم آف دا ریلیجن کے سپورٹر ہیں, مذہبی آزادی کے, ہمیں ہیلپ چاہیے. اور نے کہا جاؤ, تو کیا ہے تیری پارٹی کا چیئرمین, جب تحریک انصاف بنا رہا تھا اس نے مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ میرا سپورٹ کرو, ہم آپ کو اسمبلی میں حق دیں گے. سنیں وہ جملہ کیا کہتے ہیں, وہ پگڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے, مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں ہے ہماری دال نہیں گلتی. اور ڈی اے خان والوں, مولانا کے سپورٹران, میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں ہر اس ووٹر کو جس نے مولانا فضل الرحمان کے جتوانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور تمہارا اخلاص یوں بول رہا ہے, 7 سمندر دور بیٹھا اس دھرتی کا ابو جہل مولانا سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ ہوتا ہے کام. وَمَلِيحَةٌ شَهْرَتْ بِهَا ذَرَّاتُهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. دشمن بول اٹھے اور میں نے کہا سن مرزے کی نسل, قیامت تک پاکستان بھی رہے گا, کہو انشاءاللہ, قیامت تک اسلام بھی رہے گا, قیامت تک یہ سلطنت بھی رہے گی, اور قیامت تک ختم نبوت پہ پہرا جاری رہے گا. اگر ہمارے جسم میں دوڑتا ہوا خون ہے, ہمارے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل ہے, ہمارے بازو میں چلتی ہوئی نبضیں ہیں, ہماری جان میں چلتی ہوئی سانس ہے, قادیانیت مردہ باد رہے گا, اسلام زندہ باد رہے گا. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بات جو آپ کرتے ہیں الیکشن کے دنوں کی ہے, میں نے کہا یہی تو غلطی ہے تمہاری. تبلیغی جماعت کی دعوت صرف اجتماع کے دنوں کے وقت نہیں ہوتی, پورا سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مدرسے کی دعوت صرف شوال میں نہیں ہے, پورا سال دین کی دعوت ہے. یاد رکھو, نمازیں صرف رمضان میں نہیں ہے مسجد میں, پورا سال نمازیں ہیں, عید کے دن بھی نمازوں کی چھٹی نہیں ہے. تو پھر سیاست اسلامیہ دین ہے, یہ بھی سدا بہار ہے اور ہر موسم میں. یہ تو غلطی ہے آپ کی کہ اس کو اسلامی میراث بھی کہتے ہو اور اس کے لیے وقت بھی بناتے ہو, یوں نہیں ہے. اور میرے دوستوں میں ایک بات اور کہتا ہوں, ڈی اے خان کے غیوروں تمہیں کہتا ہوں, اگر میں پوچھوں مدرسہ نبی کی میراث ہے تو اس وقت پورے پاکستان میں اہل حق کا بورڈ, نمائندہ بورڈ, تعلیمی بورڈ, وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا قائد, جس نے پیغمبر کریم کی وراثت تعلیم دین کو اٹھا کر بیڑا کھڑا ہے, اس شخص کا نام کیا ہے؟ بولیے, وفاق کے صدر کون ہے؟ سارے بولیے, شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی. بولیے اگر آپ کو رب نے زبان دی ہے مولانا تقی عثمانی یا نہیں ہے؟ ہے. کیوں؟ یہ نبی کی میراث سنبھالے ہوئے. اگر تبلیغ دین نبی کی میراث ہے تو رائیونڈ اور بستی نظام الدین کیا یہ اس میراث کو تھامے ہوئے نہیں ہے؟ بولیے بولیے, سارے بولیے اگر آپ نے کو رب نے زبان دی ہے. کچھ ہوگا تو میرے سے ہوگا, میں ضلع کا باسی ہوں, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم دشمن کی گردن پہ پاؤں رکھ کے جینا جانتے ہیں. ہے یا نہیں ہے رائیونڈ دین کا مرکز؟ بولیے. ہے. ان نے نبی کی میراث سنبھالی ہوئی ہے. اور اگر خانقاہوں کی بات آئے تو مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ, مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ, اور موجودہ خانقاہ حالے جی سے لے کر
خانقاہ بیر شریف سے لے کر خانقاہ مسکین پور شریف سے لے کر خانقاہ سراجیہ تک اور اسی طرح چکوال سے لے کر جھنگ تک ان نقشبندی حضرات میں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور بڑے بڑے شیوخ پیر محمد شاہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان تک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی میراث تصوف کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ بولیے۔ تو پھر اگر میں سوال کروں کہ نبی کی میراث سیاست اسلامیہ ہے، اس میراث کو اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ نے آپ کو جرت دی ہے تو زبان سے مجھے جواب دیجئے، کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ، کراچی سے لے کر خیبر تک، کراچی کے ساحل سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی ایک مفتی نہیں ہے جسے دنیا مفتی کہتی ہے اور چار بندے اس کا فتویٰ باندھتے ہیں جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی ایک خانقاہ کا پیر طریقت شیخ طریقت نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو۔ عوام ہمیں کہتی ہے مولانا کیا کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، اہل علم جبال العلم اس کے پیچھے ٹھہرے ہیں۔ ایک بندے کو میں نے کہا اگر تیری سمجھ نہیں ہے نا، اگر تیری سمجھ دانی میں مسئلہ ہے، علماء پر اعتبار کر لے، علماء پر اعتماد کر لے، نہیں تو والماء کل دھی سیانی تے ردھے پکے گتے پانی، پھر تیرا کام ہی ہوگا۔ پھر جب ماں سے بیٹیاں عقل مند ہو جائے تو پھر یہی ہوا کرتا ہے۔ اور میں علماء سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم جرت کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے قائد ملت اسلامیہ کو کل دیکھا نہیں ہے؟ 70 سال کے بڑھاپے میں سفید ریشی کے عالم میں پتہ چلا ہے کہ میرے کچھ کارکنوں پر ہاتھ ڈالا اور تباہی گورنمنٹ ہمارے ایم این اے کو اغوا کرتی، یہ سازش کر رہی ہے۔ مولانا کمرے سے نکل کے گرفتاری دینے خود پہنچ گئے۔ جرت تھی ان میں ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا تھا، انہوں نے بوتل سے نہیں پیا تھا، تو پکڑتے نا اس بوڑھے شیر کو، تم پکڑتے، ہم دیکھتے کہ اگلے دن سلیکٹڈ وہاں لوئر دیر میں جلسے میں جا کے دکھاتا، میں دیکھتا اس کا جلسہ کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ تم مالاکنڈ کے غیور پٹھانوں سے گزر کے تم نے جانا تھا، میں دیکھتا ہماری پشتوں کہاں ہے اور تمہاری غیرت کہاں ہے۔ عجیب بات ہے، راتوں رات اس حکومت نے اپنی آرڈر واپس لیے ہیں۔ وزیر داخلہ کی ایفیشنسی وہی گئی جہاں سے نکلی تھی۔ میں کہتا ہوں اے نیازی، اے شیخ رشید، جو تم نے ہمارے علماء کی پگڑیوں کی توہین کی ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، انشاءاللہ دینا ہوگا۔ آپ اگر جرت کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں حساب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ ہماری پگڑیوں کی توہین کا، تذلیل کا حساب تم سے قوم لے کے رہے گی۔ اور میں اسلام آباد کی پولیس کو کہتا ہوں، پولیس والوں، تم تنخواہ نیازی کے جیب سے نہیں لیتے، تم اس کے ذاتی ملازم نہیں ہو، تم تنخواہ ریاست کی لیتے ہو، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ تمہارے کندھوں پہ لگے ہوئے پھول، ان دفتروں پہ بیٹھے ہوئے افسروں کو کہتا ہوں، تمہارے کندھوں پہ لگے ہوئے پھول اس سے 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑوں گنا محمد کریم کی دستار معزز ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ تم ایسے علماء کے سر پہ دستار ہٹا لو۔ میں کہتا ہوں اس سیاسی علماء کی وجہ سے آج ہماری پگڑیاں محفوظ ہیں، ہمارے ادارے محفوظ ہیں، ہمارے مساجد محفوظ ہیں۔ کرونا میں بڑے بڑے چیزیں بند ہو گئی تھی، تمہاری مساجد اس وقت بھی کھلی تھی، تمہاری تراویح تب بھی کھلی تھی، اور ہر اس صوبے میں کھلی تھی جہاں پر علماء کا حدہ چلتا۔ میں کراچی جا کے کہتا ہوں، کراچی والوں، سندھ والوں، قوم پرستوں کی بات کرنے والوں، تمہیں مولانا کی جماعت سوٹ کرتی ہے جو تمہاری دنیا کی بھی محافظ ہے، تمہاری دین کی بھی محافظ ہے۔ میرے دوستو، اس لیے آپ کو کہتا ہوں پورے دین کی بات کرو۔ میں نے حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ کی خدمت میں کافی دن گزارے ہیں رائمنڈ میں۔ اپنے 4 ماہ کے دوران حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خدمت کی ہے۔ میں نے ان دونوں سے ایک مشترکہ جملہ سنا ہے
میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جو دعوت و تبلیغ میں چلنے والے ہیں وہ اس بات کے نہیں شاہد ہیں کہ یہ حضرات فرمایا کرتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے. تو جہاں پورے دین میں تبلیغ ہے, تدریس ہے, تجوید ہے, تعلیم ہے, تصوف ہے, خانقاہ ہے, مصلی امامت ہے, منبر کی خطابت ہے, وہاں اسلامی سیاست بھی ہے. وہاں اسلامی سیاست بھی. صرف 2 رکعت کے امام نہیں ہیں, علماء قوموں کے امام ہیں. 2 رکعت کا امام آپ نے عالم کو سمجھے, عالم قوم کا امام ہے, اور وہ قوم کی قیادت کرنا جانتا ہے. اور مولوی دہشت گرد نہیں ہے, مولوی پرامن ہے. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم 2019 میں کراچی کے ساحل سے لے کر اسلام آباد کی فلک بوس چوٹیوں تک لاکھوں بندوں کا قافلہ 1500 کلومیٹر فضا پہ نہیں زمین میں سفر کر کے آئے ہیں, روڈوں پہ چلتے آئے ہیں. مجال کے کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہو, مجال کے کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہو. لاہور میں میٹرو بھی چل رہی تھی, اسلام آباد میں ان گناہگار آنکھوں نے ایمبولینسز کو راستہ دیکھا, انصار الاسلام کے جتھوں کو دیکھا. کس طرح انہوں نے ایمبولینسز کو راستہ دیے. یہاں ایک وزیر کا پروٹوکول لگ جائے, مریض یوں ایڑیاں رگڑ کے سسکیوں پہ سسکیاں لیتا ایمبولینس میں فوت ہو جاتا ہے, اور وہاں ایمبولینسز کو لاکھوں بندوں میں یوں راستہ دیتے ہوئے معاملہ. اور اللہ نے اس شخص کو جرت دی ہے, اس خزانے کا ساتھ دو. اللہ نہ کرے آج یہ دنیا سے اٹھ گیا, میں پوچھوں گا کہ ہمارے والد پہ یتیمی اتنی نہیں ملی تھی جتنی اب ملے گی. ہمارا کوئی لینا دینا پیسوں کا نہیں ہے, ہماری کوئی بات اس طرح نہیں ہے, نہ ان لوگوں نے مجھے عنوان دیا ہے. میں کھلا کھلا کہتا ہوں ہم دین پورا بیان کریں گے. پورے دین کے بیان کرنے میں ہماری بریک شریک کوئی نہ, جس نے بلانا ہے وہ ہمیں خوب سوچ کے بلائے, نہیں بلانا ہے 10 دفعہ نہ بلائے. ہم کوئی منتیں کر کے نہیں آ رہے. مجھے انٹرنیٹ کے ساتھی بتاتے ہیں کہ مولانا کے حق میں پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے تو ہمارے 1.3 ملین فالوورز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی اچھا تھا, غلط ہو گیا. میں نے کہا جاؤ کل کا آج میرا پیج انفالو کر دو, کل کا آج لائک کر دو. نہیں چاہیے مجھے ایسے آدمی کے لائک جس کے لیے اسلامی سیاست دین کا حصہ نہ ہو. میں گھر آیا تھا تمہارے, پاؤں پڑا تھا تمہارے, منتیں کی تھی تمہیں, ترلے کیے تھے تمہیں ہمارے پیج پہ آؤ. نہیں چاہیے مجھے اہل حق چاہیے, کثرت نہیں برکت چاہیے. میں کہ تمہارے دروازے پر آ کر بھکاری بنا ہوں, میں منگتا بنا ہوں. ایم آئی یور سروینٹ, میں نوکر ہوں تمہارا, تم نے آ کر یوں کام کیا. عالم دین کی عزت کا رکھوالا ہے, وہ اپنی جان بھی لگائے گا, مال و اولاد بھی لگائے گا, لیکن پیغمبر کے دین پہ حرف نہیں آنے گا. تو ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں, سدا ظہار کرتے ہیں. اس کے لیے نہ کسی اسٹیج کے ہم پابند ہیں, نہ کسی جماعت کے پابند ہیں, نہ کسی اوقات کے پابند ہیں. ہمارے لیے کالی داڑھی سفید داڑھی برابر ہے, اور ہم دین کی بات کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستو, میں آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کو چاہیے دینی کام کو لے کر آگے چلیں. ان مدارس و مساجد میں اپنی اولاد کو بھیجیں, اپنے تعلقات والوں کو بھیجیں, تاکہ قرآن اور حدیث تو قیامت تک رہے گی. تمہاری نسل پڑھے, یہ بھی اس ثواب میں شامل ہو کہ اس کا تذکرہ بھی ہمیشہ رہے گا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.